جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی. تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا. تو بنیامین کو لے جائیں. حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا. یوسف گوا چکا ہوں. پوتے بول پڑے، کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے. انہوں نے ضد کی، اصرار کیا. تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے، عہد لے کے، قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے. جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں. یہ دونوں ایک ماں سے تھے، سگے دونوں تھے. حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ذرا باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. اچھا نہیں ہے جگہ، آپ ادھر آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بھائی تھا نا سگا. اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ. بھائی کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے، وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کی، یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا، میں یوسف ہوں. تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا. حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں. رہ گئے جناب بنیامین. اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. ہمارا پیالہ کیسے، یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے پہ، لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس، دیکھیں گے. وہ باقی چلے گئے. تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا، میں یہیں ٹھہروں گا، اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا، اب میں کیا بتاؤں گا. واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے، معاملہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے، شاہی پیالہ. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو. پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں. فرمایا اس طرح کرو، جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو. اللہ اکبر. بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی. آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے. تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. فرمانے لگے میں یوسف ہوں. قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں. اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع. یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کی، یہ پرہیزگاری کی تو بچ گیا. فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ. ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے. پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. جاؤ لے جاؤ. تو وہ کرتا لے کے گئے. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ. دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی ہے. تو وہ کرتا لے کے گئے. بھائی ابھی دور ہی تھے. تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نا یوسف کی. اللہ اکبر. کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا. مجھے نا خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی.
کہا ابا جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی. چلو نا. یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنان سے, اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے, ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے. اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں. ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں, اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد, اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے لیے, بڑا ہی. اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے. پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے, اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں, اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں, فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف کی والدہ, اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا, یہ وہ میرا خواب ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال, کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے. اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا, مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے. وہاں جا کے وہ دفن ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر, پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا, ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے, اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی. پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے, اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے. تو ان کو وہاں دفن کیا گیا, پانی چھو کے گزرتا تھا, لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا. اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا. حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو. اس دیہاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ مانگ لے. تو وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس, مانگا بھی تو کیا مانگا. حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دیں, زادرہ بھی دے دیں, کھانے. کیا مانگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا. تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی. کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے. وہ دریا کے اندر تھا, کیسے پتہ کرنا ہے؟ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے, اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے. وہ کدھر ہے تابوت؟ تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے, کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے. تو کہا اماں پھر بتا دو. کہنے لگے مفت میں بتا دوں, نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے. طبرانی کی حدیث ہے, حضور بیان فرماتے حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو, میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو. کیا عقیدہ کند, اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے, اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے. تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا, تو دینے والا اللہ ہے, میں دعا کرتا ہوں. تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی. تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی. حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے, مکان میں دے دوں گا, وعدہ کر لے. تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے
مزار کا پتہ، مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی، پھر ایڈریس بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو۔ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ دو آسانیاں عطا کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی انہیں آتی ہیں۔ جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے، لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں آتی ہیں۔ حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا۔ پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی، پھر کہاں کی آزمائش تھی، کہاں کی بات تھی۔ وہ ہر جگہ صابر رہے، کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر، ایک تقوی، دوسرا صبر، خاموشی۔ ہم لوگ نہ بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، صبر کرنا اور کام کرنا، صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا، رزلٹ رب کریم کی مرضی کا، نتیجہ صبر کریں اور اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ ڈیوٹی میں بھی کمزوری نہ کریں اور بے صبری کا مظاہرہ بھی کبھی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا